بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اب ہم اپنی حمد کا جو بند نمبر 6 ہے اور بند نمبر 7 ہے وہ کریں گے۔ اب بند نمبر 1، 2 اور 3 اور 4، 5 ہم کر چکے ہیں پہلے 2 لیسنس میں۔ اب اس میں ہم اپنے جو ہے وہ تیسرا، چوتھا اور 5واں، اب چھٹا اور 7واں ہم کریں گے۔ اب اس کی پہلے پڑھائی کرتے ہیں، پھر اس کی میں معنی بتاتی ہوں آپ کو ساتھ ساتھ، اور تشریح کرتے جاتے ہیں۔ یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں، اجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے، کرو اطاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ ہاں جی، شاعر اس میں کہتے ہیں یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہی ہم ہیں۔ شاعر اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سانس چلتی ہے، ہم زندہ رہتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو سمجھتے کیا ہے، انسان کیا سمجھتا ہے کہ صرف ہم اس دنیا میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی طاقتور انسان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قابل فہم، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ سمجھدار جو ہیں وہ ہم ہیں۔ اپنے جیسا کسی دوسرے انسان کو نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو ہی کل کائنات سمجھتے ہیں۔ تو شاعر اکبر الہ آبادی بند میں کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سانس چلتی ہے، ہم زندہ رہتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم فنا نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور جو جاہ و حشمت، جو مال و دولت، جو علم، جو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ ہم ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے، اور یہ ہماری ہی ملکیت ہے، اور یہ کسی اور انسان کو نہیں مل سکتی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ باعث غرور اور باعث تکبر بنتی ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غرور اور یہ تکبر بھی ہمارے لیے ہے۔ اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں اجل جب سر پر آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب اجل کا مطلب ہے موت، جب موت ہمارے سر پر آ جاتی ہے، جب ہمارا آخری وقت آ جاتا ہے، جب فرشتہ ہماری جان قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو ہمارا کیا بس، ہمارا کوئی ہمارا بس نہیں چلتا، ہمارے اختیار میں اتنا بھی نہیں ہے کہ جب اللہ ہمارا سانس ختم کرے تو ہم اس سے اگلا سانس بھر سکیں، اگلا سانس لے سکیں، ہم اپنی 4 پائی پر سے اٹھ سکیں، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو شاعر اس میں کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی موت کو یاد رکھے تو ہمیں یہ غرور، تکبر، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہم ہی ہمیں، ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، اور جو چیزیں، جو حکمتیں، جو دانائیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ ہماری ہی وجہ سے ہیں، ہم اپنی ہی وجہ سے ذہین ہیں، ہم اپنی ہی وجہ سے عقل مند ہیں، ہم اپنی ہی وجہ سے دانا ہے، اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ سب دانائیاں، سب حکمتیں، صحت و تندرستی، یہ جو دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، پورے جسمانی اعضاء دیے ہیں، خوبصورت زندگی دی ہے، ماں باپ، اور یہ حسین و جمیل جو ایک کائنات اللہ نے ہمارے لیے تخلیق کی ہے، یہ اللہ کی مہربانی اور اس کا کرم ہے، لیکن ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز ہماری ہی قابلیت کی وجہ سے ہمیں ملی ہے، کیونکہ ہم اتنے سمجھدار ہیں، ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور حالانکہ بچوں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت طاقت نہ دے، ہم تو ایک پاؤں کے بعد دوسرا پاؤں نہ اٹھا سکیں، محنت تو درکنار، حکمتیں دانائیاں استعمال کرنا تو درکنار، ہم اپنی 4 پائی سے اٹھ کے چلنا بھی ہمارے لیے دشوار ہے، تو یہ بچوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہے۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب ہماری سانس ہمارے پاس زندگی ہوتی ہے تو ہم اسے اپنا سارا کچھ اپنی دین سمجھتے ہیں، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے، ہمارے سر پر موت سوار ہوتی ہے، تو پھر ہمارا کوئی بس نہیں رہتا، ہمارا کوئی اختیار نہیں رہتا، ہمارے بس میں کسی قسم کی کوئی طاقت اور کوئی حکمت ہمارے بس میں نہیں رہتی۔ اگلے بند میں شاعر جو ہے وہ دوسرے مصرعے میں کہتے ہیں کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، کرو طاعت خدا کی بس وہی معبود برحق ہے، طاعت کرو یعنی اس کی فرما برداری کرو،
اس کی باتیں مانو، اس کے حکم کی تعمیل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ معبود کا مطلب وہ ہستی، وہ ذات جو عبادت کے لائق ہو، برحق، سچی اور درست۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو شان یکتائی رکھتی ہے، جو ہمارے مسجود ملائک ہے اور جو مسجود انسان بھی ہے، کہ اسے فرشتوں نے سجدے کیے، جن جو ہیں وہ اس کو سجدے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کو سروکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ سجدہ گزاری کرتی ہیں، اس کی عبادت کرتی ہیں۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کا بار بار قرآن پاک میں حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو مسجود ملائک اور مسجود انسان ہے۔ جو انسانوں کو سجدہ کیا گیا ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو فرشتوں سے سجدہ جس نے کروایا وہ بھی ذات خدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری ہی اطاعت کرو، میری ہی فرما برداری کرو، کیونکہ میں ہی سچا عبادت کے لائق خدا ہوں اور برحق ہوں اور درست اور سچا ہوں، اور میں اکیلا اور واحد خدا ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے اے انسانوں، جنوں اور فرشتوں، صرف تم میری ہی عبادت کرو۔ اسی کی شان یکتائی جہاں میں آشکارا ہے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی شان یکتائی ہے، وحدت کی شان ہے، اللہ جو اکیلا ہے، اور جو اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی شان ظاہر ہو رہی ہے وہ واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان یکتائی، اللہ کی وحدت کی شان جو ہے وہ آشکارا ہے، جہاں میں دکھائی دیتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو اس چاند، ستارے، سورج کا جو نظام ہے، ایک خدا کہتا ہے میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، تو دوسرا خدا کہتا ہے کہ میں نے سورج کو مغرب سے نکالنا ہے، تو دونوں خداؤں کے مابین اس طرح کا جھگڑا پھیلتا کہ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اور اللہ تعالیٰ واحد ذات ہے جو اس پورے نظام نے، اس کائنات کی ترتیب، توازن اور تناسب میں کہیں کوئی ہمیں جھول دکھائی نہیں دیتا، کہیں بھی کوئی ہمیں ایسی چیز، ایسی بات، ایسا نقطہ دکھائی نہیں دیتا کہ جہاں ہم کہیں کہ یہ دو خدا تھے، اچھا ایک نے ایسے کر دیا ہوگا اور ایک خدا نے اس طرح کر دیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کے پورے نظام میں، سورج اور چاند کے نکلنے میں، ستاروں کے نکلنے میں، موسموں کے آنے میں، اناج، پھلوں اور سبزیوں کے اگنے میں، اگر ہم دیکھیں تو ایک ترتیب اور توازن ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اکیلا اور واحد خدا ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو شاعر اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شان کے اللہ تعالیٰ اکیلا اس ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی ہر چیز سے، اس کی ہر نعمت سے، اس کی ہر صفت سے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ اکیلا اس پوری قدرت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں کہیں اس طرح نہیں ہوتا کہ بارش کا وقت ہوا ہے تو بارش اللہ تعالیٰ سے لیٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے پانی جمع نہیں ہو سکا تو بارش نہیں ہوئی، یا اللہ تعالیٰ وقت پر ہواؤں کو نہیں چلا سکا ہے، اور جو ہے وہ ہواؤں کے نہ چلنے سے فصلیں برباد ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، یا وقت مقررہ جیسے موسم کی تبدیلی ہونی تھی اس میں تاخیر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، تو یہ نظام جو ہے وہ چل نہیں سکا۔ تو اس طرح کا کوئی جھول جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو ہم نے بند نمبر 7 میں بچوں کیا سیکھا؟ بند نمبر 6 میں کہ جب ہماری زندگی ہوتی ہے تو ہم غرور اور تکبر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، اور جب ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمیں اگلا سانس لینے کی مہلت نہیں ملتی، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں، اور موت نہ بوڑھا دیکھتی ہے بچوں، نہ جوان، نہ چھوٹا۔ جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے اس کی جان قبض ہو گئی ہے، اور کیسے اس کی جو ایک رات اگر گھر میں نرم گرم بستر پر تھی تو دوسری رات اس کی قبرستان میں ہے۔ تو اسی لیے شاعر بچوں کہتا ہے کہ خدا اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرو، وہ واحد خدا ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ برکتیں ہمارے لیے ہیں، ورنہ ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے، اور ہمارا کوئی جو ہے وہ ہمارا کوئی بھی مالی طور پہ ہماری مدد نہیں کر سکے گا، اخلاقی طور پہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے گا، ہمارا سب سے بڑا مددگار بھی ہمارا خدا ہے۔ اور جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اپنے واحد خدا کی جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو بچوں ہمارے پاس کیا باقی رہ جائے گا؟ کچھ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اگلے بند میں شاعر کہتے ہیں اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے،
بزرگوں کا ادب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں، بزرگوں کا ادب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں، یہ ہماری نظم کا آخری بند ہے جس پر نظم جو ہے وہ قطع کی جا رہی ہے۔ اس آخری بند میں شاعر بہت ساری خوبیوں کا ذکر اس آخری بند میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ وہ انسانی اخلاق اور اوصاف کی بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اچھے اعمال کرے، اپنے بزرگوں کا ادب کرے، اللہ سے ڈرے، اپنی آنکھوں میں لحاظ اور شرم اور ان تمام باتوں سے منع رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور ہماری جو ہے وہ آخرت بھی بہتر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں رہ کر کے اچھے اعمال کرے گا، اعمال کا مطلب ہے کام کرے گا، تو اس کو پاؤ گے بڑے درجے، تو اعلیٰ رتبہ بھی پاؤ گے، جنت بھی تو تمہیں ملے گی، نعمتوں والی جنت بھی تو انسان کو ملے گی نا۔ جب انسان اچھے اعمال کرے گا، دنیا میں رہ کر نماز روزہ، کسی کو دکھ نہیں دے گا، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان سے منع رہے گا، ماں باپ کی فرما برداری کرے گا، جن کاموں سے والدین منع کریں ان سے منع ہوگا، جن کاموں سے ان کے بڑے منع کریں وہ منع ہو جائے گا، تو یقیناً اسے اس فرما برداری اور اس اطاعت کا صلہ بھی تو ملے گا نا۔ یہ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں، تو کیا ایک انسان ہی اللہ کی فرما برداری کر سکا، اس کی اطاعت نہ کر سکا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے لیے میں نے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کائنات کو تمہارے لیے میں نے تخلیق کیا، اور اے انسان تم نے میرے کہی کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ تو اس نظم میں جو شاعر اکبر الہ آبادی ہیں انہی باتوں کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ آخرت میں ہم بڑے درجے پائیں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ جنتوں کے نعمتوں کے جو بڑے بڑے درجے ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ سمجھ لو امتحان میدار فانی میں تمہارا ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ سمجھ لو یہ دنیا میں جو تم لوگ موجود ہو، جیسے امتحان میں اچھی محنت کر کے اپنا پرچہ صحیح طرح سے حل کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا رزلٹ بھی اچھا ملتا ہے، ہم اگلی کلاس میں ہو جاتے ہیں، ہم اچھے نمبر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ سب ہماری تعریف کرتے ہیں، ہمیں شاباش دیتے ہیں۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ یہ دنیا بھی امتحان گاہ ہے، اس میں جو ہم اعمال کریں گے وہ ہمارے ساتھ ساتھ نوٹ کیے جا رہے ہیں، فرشتے جو ہیں وہ ہم جو چلتے ہیں بیٹھتے ہیں، جو عمل اچھے کرتے ہیں جو برے کرتے ہیں وہ ہمارے لکھ رہے ہیں۔ دار فانی فنا ہونے والی دنیا، دار فانی ختم ہو جانے والا گھر، ایسی جگہ جو ختم ہو جائے گی۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اس ختم ہونے والی دنیا میں اے انسان تم چند دنوں کے لیے ہو، اچھے اعمال کرنے کے لیے ہو، تاکہ تم لوگ اس جہان میں اچھے عمل کرو اور اس کا صلہ جو ہے وہ تمہیں آخرت میں ملے۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں بزرگوں کا ادب اللہ کا ڈر شرم آنکھوں میں۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں سے پیار کرنا چاہیے، شفقت کرنی چاہیے، اللہ کا خوف، جب بھی ہم کوئی برا کام کرنے لگے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان تمام کاموں سے باز رہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے ہم منع رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری جو ہے وہ پکڑ نہ کرے اور ہماری اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے ہمیں اعلیٰ درجے جو ہے وہ عطا کرے۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو خوبیاں ہیں انہی اوصاف کی نسبت، اوصاف کہتے ہیں خوبیوں کو، شاعر کہتے ہیں انہی اوصاف کی نسبت کی طرف اوصاف خوبیاں نسبت طرف مذاہب جو دوسرے مذہب ہیں، اشارہ ہے، نشاندہی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، تلقین کی گئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں انہی اوصاف کی نسبت انہی خوبیوں کی طرف دوسرے مذاہب میں بھی اشارہ ہے، نشاندہی کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، درس دیا گیا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں جن خوبیوں کا، جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن سے باز رہنے کا کہا ہے، ان سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور جن خوبیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے دوسرے مذاہب میں جو دوسرے مذہب ہیں ان میں ان کی بات کہی گئی ہے، انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور
اگر مذاہب کی کوئی بھی قوم ہو، اس کا مذہب ہو، اگر وہ اس کو نافرمانی کرے تو اس کو اس سزا بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس مذہب کی اپنی باتوں کی جن خوبیوں کا، جن اعمال کا حکم دیا گیا ہے، اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو ان بچوں، ان مذاہب میں یہ ہے کہ اس کی سزائیں بھی مختص ہیں، وہ آخرت میں ملیں چاہے دنیا میں ملیں، وہ سزا انسان کو جو ہے وہ بچوں ضرور ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے اگرچہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، لیکن اپنے نافرمان کو، اب ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، آپ لوگ ہو، ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم ناراض ہوں گے آپ پر نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی ایک صفت بچوں سب سے بڑی یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب نہیں لیں گے۔ لیکن توبہ کا در بھی بچوں موت سے پہلے کھلا ہے، جب ہم بیمار ہو جائیں یا اجل ہماری موت سر پر آ جائے تو توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا ہے، آخر وقت میں جو ہے وہ ہماری توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اور جو ہے وہ ہم سزا کے مستحق ہوں گے۔ لیکن شاعر اس میں ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، چاند، سورج، ستارے، اناج، پھل ہمارے لیے میٹھے میٹھے ہمیں کھانے کے لیے دیے ہیں، سیر کرنے کے لیے ہمیں باغات دیے ہیں، ہوائیں دی ہیں، گرمی موسم دیے ہیں، والدین دیے ہیں۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں لیکن انسان جو ہے وہ آیا ہے، وہ چند روز کے لیے آیا ہے، یہاں آ کر انسان کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر کس لیے بھیجا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال بھی ہم کریں گے، ان دونوں بند کے جو بند کی ہم نے تشریح کی ہے یہ میں آپ کو فارورڈ کر دیتی ہوں، آپ نے نیٹ نوٹ بک پر مارجن لائن لگائیں، بلو پینسل سے مارکر سے اس کا لکھیں، بند لکھیں اور نیچے اس کی تشریح نوٹ کریں، اور اس کا مرکزی خیال بھی ہم اس کا پڑھتے ہیں۔ اس حمد کا جو مرکزی خیال ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سمجھ آئے اس کی۔ یہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی، آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پر ہی اس کو نوٹ کرنا ہے۔ مرکزی خیال اس نظم کا یہ ہے کہ خدا، اس میں اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ خدا وہ واحد ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت اور کاریگری سے پیدا کیا ہے، اس کائنات کے انتظام میں کبھی کوئی بے ترتیبی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر اور غالب ہے۔ دوبارہ سنیں، اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا، شاعر کہتے ہیں کہ خدا وہ واحد ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو اپنی قدرت اور کاریگری سے پیدا کیا ہے، اس کائنات کے انتظام میں کبھی کوئی بے ترتیبی دکھائی نہیں دیتی کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر اور غالب ہے۔ یہ مرکزی خیال ابھی آپ کو میں سینڈ بھی کروں گی، اس تشریح کو آپ نے لکھنا ہے، الفاظ معنی بھی میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں، وہ بھی آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پہ لکھ لینے ہیں۔ یہ مرکزی خیال بھی آپ نے اپنی نیٹ نوٹ بک پر لکھنا ہے، مارکر سے اوپر مرکزی خیال حمد لکھیں اور نیچے پین کے ساتھ ایک ایک لائن چھوڑ کر تشریحات بھی جو اپنے بچوں لکھنی ہے ایک ایک لائن چھوڑ کر لکھنی ہے، یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ جوڑ کے لکھیں اور آپ کو سمجھ نہ آئے بعد میں۔ ایک لائن سب نے چھوڑنی ہے، ایک لائن چھوڑ کر اگلی لائن پر لکھنی ہے۔ اردو کی جو آپ نے نوٹ بک لینی ہے وہ بڑی والی لینی ہے اور کھلی لائنوں والی لینی ہے، اردو والی لینی ہے، وہ نہ انگلش والی لے لیں، اردو والی لیں، اور ایک لائن چھوڑ کر ایک لائن پر آپ نے لکھنا ہے پین کے ساتھ، اور جو اوپر بند ہے، جو ہیڈنگ ہے کوئی بھی، اس میں آپ نے بچوں مارکر کے ساتھ لکھنا ہے اور نیچے آپ نے جو ہے وہ پین کے ساتھ سارا کام کرنا ہے، اور کھلا کھلا، اور ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ نہیں جوڑنا ہے، ایک لفظ کے بعد جگہ چھوڑنی ہے اور اس کے بعد اگلا لفظ لکھنا ہے، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑنی ہے، پھر اگلا لفظ لکھنا ہے، پھر جگہ چھوڑیں، پھر اگلا لفظ لکھیں، اور لائن ایک چھوڑ کر پھر اگلی لائن شروع کریں، لائن چھوڑیں پھر اگلی لائن شروع کریں، مارکر اور پین کا استعمال کریں اور بار بار غلطیاں جو ہے وہ نہ کریں۔ پہلے ذرا آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ بنائیں، پھر اس کے بعد آپ نے تیزی سے لکھنا ہے تاکہ آپ کا شروع کا نوٹ بک جو ہے وہ گندی اور خراب نہ ہو۔ پہلے لائن پہ اپنا آپ وہ فولڈر بنائیں، اوپر لکھیں فرسٹ ٹرم اردو کاپی، ٹیچر کا نام لکھیں، اس کے بعد نیکسٹ پیج بچوں کریں، اس کو پیچھے سے خالی چھوڑ دیں، اگلا پیج کریں، اس پر حمد کا آپ دیں، اس کو عنوان لکھیں، حمد کے بعد اپنی ڈیٹ ڈالیں اوپر، پھر تشریح کریں، الفاظ معنی لکھیں، بند لکھیں، اس کی تشریح کریں لائن چھوڑ کر، اور ایک تشریح ایک پیج پر ہی کریں، جو اگلے بند ہے اس کی اگلی تشریح جو ہے وہ اگلے پیج پر آپ کریں، اس کے بعد اگلی تشریح جو ہے بند اگلے صفحے پہ لکھیں اور اس کی تشریح کریں۔ پورے الفاظ معنی کے لیے بھی ایک پیج لگائیں، مرکزی خیال بھی آپ نے ایک صفحے پہ بیٹا کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشقی سوالات ہیں وہ بھی آپ نے کھلے کھلے صاف کرنے ہیں۔ جب میں جملے آپ کو سینڈ کروں، لکھواؤں یا کرواؤں تو وہ بھی آپ نے ایک ہی صفحے پہ لکھنے ہیں،
ایک چیز ایک صفحے پر 2 چیزیں آپ نے نہیں کرنی، اور گندا گندا تنگ تنگ سبق بالکل بھی نہیں آپ نے لکھنا ہے، کھلا کھلا صاف لکھیں تاکہ آپ کو بھی یاد کرنے میں آسانی ہو اور چیکنگ میں بھی کاپی آسانی ہو، اور جب پیپروں میں آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو ساری جو ہے وہ اس کی سمجھ آ جائے۔ اس طرح نہ ہو کہ آپ اس کو جو ہے وہ گندا گندا کام کر لیں اور بعد میں آپ کو مشکل ہو۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو یہ فارورڈ کر دیتی ہوں اور آپ اس کو